پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور یہ مہینہ ہے آپ کے وفات کا عرس شریف کا، تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ بچپن میں انہوں نے سچ بولا. یہ واقعہ تو ہم بیان کرتے ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھو جناب بچپن میں انہوں نے سچ غوث پاک نے ڈاکوؤں کے سامنے بولا، اور وہ ان کے سچ سے متاثر ہو کر وہ اس نے توبہ کر لی، یہ کر لی. لیکن بڑے ہو کر بچپن کا وہ کرتے ہیں، لیکن جو بیان کرتے ہیں سن رہے ہیں ان کی 60 سال کی عمر ہے، وہ خود حق نہیں بولتے. انہوں نے بچپن میں بولا اور ساری عمر بولا. یہ 60 سال والے حق نہیں بولتے اور حق سنتے بھی نہیں. حق سن اگر حق سامنے آ جائے تو بند کر دیتے ہیں، ویڈیو بند کر دیں، ریڈیو بند کر دیں، آواز بند کر دیں، کیونکہ حق ہے، حق ہم سننے کی ضرورت، اور حق کی تعریف کرتے ہیں غوث پاک کی، کیونکہ وہ ان کی محفل ہے، لوگوں سے داد دینے کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں. لیکن غوث پاک کی تعلیم پر کون عمل کر رہا ہے؟ کوئی عمل نہیں کر رہا. بہت کم خوش نصیب لوگ ہیں. صرف ہم نے ان کو 11ویوں کے لیے محدود رکھا ہے کہ 11ویں شریف مناؤ اور پکاؤ اور چاول اور کھاؤ اور یہ محفل ہو رہی ہے. غوث پاک کی تعلیم پر اگر وہ بادشاہ ہے تمام اولیاء اللہ کا اور تمام سلاسل طریقت، حتیٰ کہ جو صوفیاء کو نہیں ماننے والے، انہوں نے بھی، یہ ایسی شخصیت ہے. یہ اس لیے نہیں کہ میں ان کی اولاد سے ہوں تو میں ان کی تعریف کر رہا ہوں. آپ ایک یعنی دوسرے انداز سے بھی دیکھیں کہ ایک غیر بن کر بھی میں جب دیکھتا ہوں ان کو، تو امام ابن تیمیہ جو ایک بہت اپنے دور میں انہوں نے عظیم کارنامے بھی انجام دیے، ان کے ساتھ یعنی اختلاف بھی لوگ کرتے ہیں، سارا ہے، لیکن ہمارے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے بھی ان کی دینی خدمات کا اعتراف کیا، اور انہوں نے اپنے دور میں جو بدعات تھیں غلط، ان کا بڑا وہ سدباب کیا. تو وہ بھی ہر سال شیخ، انہوں نے کسی کی کرامتوں اور سب کا انکار کیا کہ یہ سب ایسے ہی لوگ ہیں، بس انہوں نے ایک دکانداری چمکائی ہوئی ہے. تو لیکن جب حضرت شیخ عبد القادر کا، یہ ان کے پوتے کے ہم اثر ہے، تو ان کا جب دور آیا تو یہ دمشق سے تقریباً 30 یا 40 اونٹ سامان کے لاد کر امام ابن تیمیہ بغداد شریف حضرت پیران پیر کے مدرسے میں بھیجتے تھے، آپ کے طلباء کے لیے اور مہمانوں کے لیے. ابن تیمیہ وہاں سے، یہ بڑی مستند روایت ہے اور میں اس کو پیش کر سکتا ہوں جو میں بیان کر رہا ہوں. تو آپ بتائیں کہ اتنا بڑا، جس کو آپ عرف عام میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ صوفیوں کے خلاف ہیں اور دوسرے مسلک کے پیشوا ہیں، تو اس جیسا آدمی بھی عبد القادر جیلانی کی شخصیت کو تسلیم کرنے سے نہ رہ سکا. اور اس نے، شیخ نے یہ بھی لکھا ابن تیمیہ نے کہ، اور سب کی وہ تردید کر کے وہ کہتے ہیں کہ الا شیخ عبد القادر، صرف عبد القادر ایسا پیر ہے کہ جس کی کرامات تواتر کی حد تک پہنچ چکی، کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ ابن تیمیہ لکھتے. تو یہ کیا ہے؟ ان کی تعلیمات ہیں توحید کا وہ عقیدہ راسخ، وہ عقیدہ جو قرآن اور سنت سے ڈائریکٹ چل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، فقہا، ائمہ، مجتہدین سے چلتا ہوا جو غوث پاک تک پہنچا، وہ خالص عقیدہ توحید، اللہ کے ساتھ تعلق رکھنا، یہ آپ کا مین جو ہے وہ پیغام تھا. آپ کی فتوح الغیب آپ پڑھیں، کوئی پیر نہیں پڑھتا فتوح الغیب، کوئی شیخ نہیں پڑھتا، قادری بھی نہیں پڑھتے، اس لیے کہ اس میں اتنا سخت درس ہے آپ کے اخلاق کو سنوارنے کے لیے، انسان کو انسان بنانے کے لیے. نہیں پڑھتے لوگ، صرف ان کے کرامات اور ان کا ایک ذکر بس ہوتا ہے. یہ جو آپ نے سوال کیا، میں اس کے جواب میں یہ پیش کر رہا ہوں کہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ سٹیج پر ہمارے ہاں بھی، گولڈا شریف میں بھی، کبھی ہم نے تو فتوح الغیب کا درس نہیں سنا. حالانکہ آپ اور چیزیں پڑھتے ہیں، خطیب پڑھتے ہیں. ایسے لوگوں کو یعنی بولنا چاہیے جو علم رکھتے ہوں اور جو شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات براہ راست ان تک پہنچائیں. آپ کی ایک معروف کتاب کشف المحجوب بھی تو ہے نا؟ نہیں، آپ کی فتوح داتا گنج بخش جی کی یہ فتوح الغیب ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے وہ مستند خطبات، جس کا اعتراف اور صداقت جو ہے پیر مہر علی شاہ صاحب نے بھی ذکر کیا اپنی کتاب میں کہ یہ انہی کے خطبات ہیں، اور شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے اس کی شرح لکھی ہے.